موسیٰ تجھے اتنی کیوں فکر ہے؟ منشا سمجھیے، یہیں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھے، 2 منٹ میں جلدی سے بول دو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بساط پرواز ختم ہو گئی، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی جلا ڈالے گی، اب آگے نہیں جاؤں گا، اب آپ جائیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے حضرت نبی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو خطاب کیا اور کہا جبرائیل تیری کوئی خواہش ہے؟ جانتے ہیں، میں اس کی توضیح میں دیکھو، سنو محبت سے، اور اولادو اپنے باپ ماؤں کی وصیتوں کی تکمیل کرو، اپنے بڑوں کی وصیتوں کی تکمیل کرو۔ ہمارے کو کچھ بھی کھانے کا نہیں ہے کہ آپ وصیت کر کے چلے گئے، نہیں، وصیت کی تکمیل کرو۔ محمد رسول اللہ یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے، دیکھ محمد کے مقام کو سمجھ اور اپنے اولاد ہونے کا جو اظہار میرے آقا کر رہے ہیں ان کو سمجھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں تیرے پاس کوئی حاجت کہ میں تیری حاجت پیش کروں؟ جانتے ہیں یہ اس وعدے یا اس ظاہری طور پر احسان کا بدلہ ہے جو ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا، اے ابراہیم میری کوئی ضرورت ہے؟ میری کوئی ضرورت ہے؟ تو محمد رسول اللہ نے جبرائیل کو اپنی بساط بتا دیا، تو نے میرے باپ دادا پر اپنی طرف سے ضرورت کا پیش کیا تھا، ضرورت کو پیش کیا تھا، آج میں کہتا ہوں تیری کوئی ضرورت ہے کہ میں پیش کروں گا؟ اپنے باپ ابراہیم کی اس احسان کا جواب دیا تھا حضرت جبرائیل کو، لیکن وہاں تو ابراہیم نے کہا تھا علمی بحالی کفانی، میری حالت کو میرا رب جانتا ہے، بس یہی کافی ہے، میرا رب جانتا ہے یہی کافی ہے۔ لیکن جبرائیل یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری حالت کو میرا رب جانتا ہے، نہیں، جبرائیل بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں پوچھا ہے، نوٹ کیجئے گا، کیوں پوچھا ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا یا رسول اللہ اگر آپ رب کی بارگاہ میں میری کوئی ریکویسٹ ہی لے جانا چاہتے ہیں تو سن لیجیے، میں جانتا ہوں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس 600 بازو اور ایک بازو کی بساط یہ ہے کہ آسمان و زمین کو ڈھانپ لے، اتنی وسعت میرے بازو میں ہے۔ تو آپ ایسا کریں، میں جانتا ہوں کہ ہمیشہ آپ اپنی امت کی فکر میں رہتے ہیں، تو اگر پرسنل فائدے کیا سید الملائکہ ہوں میں، میرے پرسنل کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مگر اس راضی ہونے میں جانتا ہوں کہ آپ سے راضی ہو گیا تو راضی ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی رضا ہے کہ آپ کی گنہگار امت جب پل صراط سے چلنے لگے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط سے چلنا سب کا کمپلسری ہے۔ درست کر لو اپنا ایمان و عقیدہ اور اعمال پیارے، سب کو چلنا ہے پل صراط سے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اس پر آپ کو چلنا، گرے ڈائریکٹ جہنم میں، چلے تو جنت۔ رسول اعظم سے عرض کرتے ہیں آپ اللہ سے اتنی ریکویسٹ کر دیجئے گا کہ جب آپ کی گنہگار امت چلے تو میں اپنے بازو کو بچھا دوں، میں اپنے بازو کو بچھا دوں، آخر اس کا بازو کیا لے کر کے کروں، یہ بازو کو بچھا دوں۔ اس تصور کو امام اہل سنت کیوں عرض کرتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ایک دم چھوٹی سی بات، آپ ایک آدمی ہو اور 70 قالین ہو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کس قالین پر میرا پاؤں گیا، نہیں محسوس ہوگا۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ گنہگار امت جتنی بھی آپ کی ہے، میرے پاس 600 بازو ہے اور ایک بازو کا کمال آسمان و زمین کو ڈھانپ لیتا ہے، تو میں سارے بازو کو بچھا دوں تاکہ آپ کی گنہگار امت کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کہ کس پر سے آپ کی امت گزر گئی، مجھے خود خبر نہ ہو، مجھے خود خبر نہ ہو۔ اللہ کے رسول اپنی شان کے مطابق، دل جبرائیل اپنی شان کے مطابق بول رہا ہوں ورنہ دل کہاں۔ جبرائیل کی اس خواہش کو سراہا، دعا دیا، ٹھیک ہے کہہ دوں گا۔ جانتے ہیں سید الملائکہ نے
آپ کے لیے ہمارے لیے اسی سفر معراج میں بخشش اور نجات کا سامان مہیا کیا. چلے توجہ دیجیے گا, جبرائیل چلے, اب کوئی نہیں رب العالمین ہے. اب 5 وقت کی جب لے کے, یہ بیچ کی بات تھی اس لیے میں نے بول دیا, دھیان دیجیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار 9 مرتبہ 9:45 9 مرتبہ رب العالمین کی جانتا ہے, محمد رسول اللہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, ورنہ رب پر بڑا اعتراض ہوگا کہ اللہ جب تو جانتا ہے تو ڈائریکٹلی کیوں نہیں یہ حبیب کو بار بار کیوں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے. آسان جواب سن لو, میں عدل والا بھی ہوں, فضل والا بھی ہوں. میں نے عدل یہ کیا تھا کہ موسیٰ تیرا دائرہ نبوت, تیرا دائرہ رسالت میری صفت کا ظہور ہے, اور میری ذات کو دیکھنے کی طاقت صرف حبیب اعظم محمد رسول اللہ سے ہے. لیکن تو نے خواہش کیا ہے تو کم سے کم ڈائریکٹلی تیرے دائرے کی بنیاد, خواہش تو عظمت کا کیا تھا, تیری خواہش کی تکمیل کے لیے میں اپنے حبیب کو بار بار اپنا جلوہ دکھاؤں گا, اور اس جلوے میں تو بار بار مجھے دیکھ لینا. تو یہ حضرت موسیٰ کی خواہش کی تکمیل کی وجہ سے 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں کرا. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. تو یہ فلسفہ ہے, یہ حکمت ہے, توجہ سے اس کو سنیے. یہ تو پوری بات ہو گئی. آپ مصطفیٰ تشریف لائے تو نیچے سے جب گئے تھے تو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. یہاں رب العالمین اپنی قسم یاد فرما رہا ہے, نوٹ کیجئے, اپنی قسم, پاک ہے وہ ذات جو حبیب کو لے گئی, اپنے محبوب بندے کو لے گئی, اپنے مخصوص بندے کو لے گئی, پاک ہے وہ ذات. لیکن جب مصطفیٰ وہاں سے تشریف لانے والے ہیں اور لا لیے تو قرآن کہتا ہے سورہ والنجم اذا ہوا, قسم ہے اس ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اذا ہوا جب وہ معراج سے تشریف لایا. دیکھا آپ نے, یہاں رب نے کیا قسم یاد فرمائی, پاک ہے وہ ذات جو محمد کو لے گئی, عبداللہ کو لے گئی, اپنے مخصوص بندے کو لے گئی, نیچے سے سفر کیا, رب اپنی قسم یاد فرمایا, اور اوپر سے جب مصطفیٰ تشریف لائے تو محمد رسول اللہ, نجم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ستارے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد فرمایا. والنجم اذا ہوا, قسم ہے اس ستارے کی, اذا ہوا جب معراج سے نیچے آیا. جانتے ہیں کیوں قسم یاد فرمایا ہے؟ اس کی اصل حکمت یہ ہے, یاد رکھیے گا, توجہ سے سنیے, کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے بھی پہلے, یہ معلوم ہے آپ کو, کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان, یعنی تیار ہی نہیں, تو آدم سے بھی پہلے. سوال ہوتا ہے کہاں پہلے, جب کہاں نہیں, جہاں نہیں, انسانیت نہیں, بشریت نہیں, تو کہاں پہلے ہیں؟ جواب ملا قرب خدا میں, قرب خدا میں ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ, سب سمجھتے ہوئے چلے جائیے, بٹھاتے ہوئے چلے جائیے. جب آدم سے بھی پہلے محمد رسول اللہ ہے تو اللہ پاک زمین میں بھیج کر گویا امت محمدیہ اور اے مخلوقات تم پر بڑا احسان کیا, اور اسی احسان کو اس شان سے فرما رہا ہے کہ اے پیارے سنو, اپنے محبوب کو کوئی ادھر ادھر نہیں چھوڑتا ہے, لیکن تیری خاطر, محبوب کے رونے کی خاطر, تیری خاطر میرا محبوب روتا ہے, اس لیے تیری خاطر میں اپنے محبوب کو تیرے پاس چھوڑ رہا ہوں. والنجم اذا ہوا, قسم ہے نجم مصطفیٰ کی, قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب وہ معراج سے نیچے آیا, معراج سے زمین پر آیا, اوپر سے نیچے آیا, آسمان سے نیچے آیا, سفر معراج سے نیچے آیا, ورنہ ان کا تو مقام میرا قرب خاص ہے, ان کا مقام میرا قرب خاص ہے. میں اپنے قرب خاص سے تیری طرف کیوں بھیج رہا ہوں؟ صرف وجہ یہ ہے کہ تیرے لیے یہ صبح و شام گوشہ رکھتے ہیں, تیرے لیے یہ صبح و شام مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آج بھی قبر انور میں نبی خود فرماتے ہیں تو رضو علی اعمالکم کل یوم خمیس, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اے میری امتیوں, قیامت تک کی امتیوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا صبح و شام کا اعمال میری بارگاہ میں پہلے پیش کیا جاتا ہے, اچھا ہوتا ہے تو میں حمد الہی بجا لاتا ہوں, اور اگر برا عمل ہوتا ہے تو میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. تو تیری
خاطر زمین پر، تیری خاطر مدینہ المنورہ میں، تیری خاطر آج بھی محمد رسول اللہ پروردگار عالم نے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی، اذا ہوا جب وہ آسمان سے نیچے آئی، ہوا مائل ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ ہوا وما غوا اور نہ بہکا۔ ترجمہ تو یہ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ اوپر سے نیچے آیا، دھیان دیجئے تو ٹھیک ہے ایک سفر کے بعد ٹھیک ہے ما ضل صاحبکم گمراہ نہ ہوا، لیکن یاد رکھیے رب العالمین نے اس دو جملے میں زمین سے لے کے آسمان تک اور آسمان سے لے کے زمین تک کی دونوں حقیقت بیان کر دی۔ اے امت محمدیہ، یہ سفر چاہے یہاں سے وہاں کا ہو یا وہاں سے یہاں کا ہو، ما ضل صاحبکم، نہ یہاں سے وہاں جانے میں گمراہ ہوا نہ وہاں سے یہاں آنے میں بھٹکا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب محمد نہ اوپر جانے میں بھٹکا نہ اوپر سے نیچے آنے میں بھٹکا۔ وما ينطق عن الهوى، اور جو بھی یہ بول رہے ہیں یہ اپنی خواہش سے نہیں بول رہے ہیں، یہ میں بول رہا ہوں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ سب وحی الہی ہے۔ تو کیا سمجھے یہ پوری آیتوں میں، آیت نمبر 17 تک کا ترجمہ ہے، موقع ملا تو آئندہ میں کروں گا، لیکن پورے کا ڈیٹیل اور خلاصہ یہ نکلا کہ مصطفیٰ کا اوپر جانا بھی اللہ پاک کی قسمی توحید کے ساتھ ہے، اور اوپر سے نیچے آنا بھی اللہ پاک کے رسول پاک کے قسم یاد فرما کر ذہن دے دیا ہے کہ سفر معراج توحید اور رسالت کا مجسمہ ہے، توحید اور رسالت کا مجسمہ ہے۔ اب پورا جب سمجھ گئے ہیں تو عدل فضل سارے پہلو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اے بندے مومن، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری خاطر زمین پر رکھا گیا ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ محمد کو حضرت عیسیٰ کو کیا ستا ہے، کیا ستا ہے؟ صرف سولی پر چڑھانے کا مسئلہ تھا نا۔ میرے آقا کے پاؤں کو لہو لہان کیا گیا، سر پہ اجڑی رکھے گئے، کاندھے پہ اجڑی رکھے گئے، صحابہ کرام کو کیا کیا اذیتیں ہوئی، کس طرح تکلیفیں دی گئی ہیں۔ آج بھی طائف بد دعا دے رہا ہوگا ان اذیت دینے والوں کو، آج بھی عرب کی وہ وادی محسر، یہ سب حسرتیں بھری حسن کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میرے آقا کی طرف تکلیف کسی کو نہیں دیا ہے، کسی کو نہیں، کسی نبی کو نہیں اتنی تکلیف ہوئی جتنا میرے آقا کو تکلیف ہوئی۔ تو اے اللہ، جب عیسیٰ کو تکلیف ہوئی تو نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا، آقا کو اتنی تکلیف ہوئی اپنے عباس کیوں نہیں بلا لیا؟ کیوں نہیں بلا لیا؟ اب سمجھو محمدیو، صرف وجہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے پاس بلا لوں تو اپنے دل کا مداوا کسے تلاش ہو؟ کہاں جاؤ گے؟ کس طرح غمخواری، کس طرح غمخواری کرو گے؟ کس طرح غم جاؤ گے؟ کس طرح غم بانٹو گے؟ کہاں کہو گے؟ کس کو پکارو گے؟ اس لیے سنو، میں اپنے حبیب کو تیری زمین پر رکھوں گا تاکہ تیری آتما تڑپے تو یہیں سے پکار لینا یا رسول اللہ۔ تمہیں یقین تو ہے آسمان تم نے دیکھا نہیں، زمین تو تم دیکھے ہوگے، دیکھنے والے ہزار ہوں گے، آسمان کی طرف کوئی عیسائی نہیں جاتا ہے حج کرنے کے لیے کہ میں عیسیٰ کو دیکھ کر آ رہا ہوں، ان کے در کو دیکھ کر آ رہا ہوں، لیکن پیارے حاجیوں آج بھی بولتے ہیں تمہارے پاس آ کر کے کہ میں نے حبیب کا در دیکھا ہے، رسول کا در دیکھا ہے۔ تو آقا کو زمین پر ہمارے اور تمہارے واسطے بھیجا گیا ہے۔ آج بھی آقا تمہاری دستگیری کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے رب کی طرف سے نوٹ کرنا ہے، رب کی طرف سے۔ موسیٰ نے صفت کی تجلی دیکھا تھا، آنکھ کی بیساکھ یہ ہے، مصطفیٰ نے سارے مخلوق کو پیچھے کر کے رب کی پوری ذات کو دیکھا ہے۔ تو آپ کی طاقت، آپ کی بصارت، آپ کی بصیرت، آپ کے آنکھ سننے، دیکھنے، اٹھنے، بیٹھنے، ہر چیز کا کیا مقام ہوگا، یہ تفاوت دنیا روک نہیں سکتی، بساطِ دنیا نہیں روک سکتی۔ اسی کو کہا گیا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کو سنانے کے لیے ہم دور ہو سکتے ہیں، آقا کی کان نہیں دور ہو سکتی، ان کا سننا نہیں دور ہو سکتا ہے۔ وہ آج بھی سنتے ہیں، وہ آج بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمارے آقا، آپ کے آقا، امت محمدیہ کے آقا ہے، آپ کے ایمان ہے، اور جہاں جہاں مومن وہاں وہاں وہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اس تصور کو صحیح رکھنا، ہمارے